Punjab Textbook of English 10th class, Chapter number 1, Hazrat Muhammad, Social Reforms for the Rights of Women, Orphans and Slaves. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last Rasul of Allah. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah کے آخری رسول ہیں. In the 7th century Arabia, 7ویں صدی کے عرب میں he transformed a deeply tribal and unjust society into one. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت قبائلی، اب یہاں پہ دیکھیے ڈیپلی ٹرائبل، ڈیپلی سے یہاں مراد ہے نہایت، ٹرائب قبیلے کو کہتے ہیں ٹرائبل، نہایت قبائلی اینڈ انجسٹ سوسائٹی اور غیر منصفانہ معاشرے کو انٹو ون، ایک ایسے معاشرے میں تبدیل کر دیا بیسڈ آن ویلیوز آف جسٹس، کمپیشن اینڈ ایکویلٹی، جس کی بنیاد انصاف، انسانی ہمدردی اور مساوات کی اقدار پر تھی. among his most ground breaking، اب یہ دیکھیے یہاں پر یعنی سب سے انقلاب برپا کرنے والی یا سب سے انقلابی ریفارمز ہوتی ہیں، اصلاحات aimed at uplifting the most marginalized and oppressed groups of his time, women, orphans and slaves، جن کا مقصد اس دور کے سب سے زیادہ پسماندہ اور مظلوم طبقات مثلاً خواتین، یتیموں اور غلاموں کی پسماندہ حالت یا بگڑی ہوئی حالت یا حالت زار کو بہتر بنانا تھا. His teachings to reform the society، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات embedded in قرآن and his practices سنہ، قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں شامل ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں پر سنہ بریکٹ میں ہے، بریکٹ میں جو لفظ ہوتا ہے وہ اپنے سے جو پریویس ورڈ ہوتا ہے، پچھلا لفظ جو ہوتا ہے اس کی وضاحت وہ کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر پریکٹسز کی وضاحت کے لیے استعمال کیا گیا ہے سنہ، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پریکٹسز سے مراد سنت ہے، یعنی جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں. which continue to influence millions across the globe، جو آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں انسانوں کو متاثر کر رہی ہیں. پیرا 2، before the advent of Islam، اسلام کی آمد سے پہلے عرب سوسائٹی was marked by strong tribal structure، عرب معاشرہ مضبوط قبائلی ڈھانچے، پیٹریارکل نارمز، مردانہ بالادستی کے اصولوں، اینڈ سوشل ان ایکویلٹی اور سماجی عدم مساوات کا شکار تھا. یہ پاسٹ انڈیفینٹ کا پیسو وائس تھا. The women were deprived of their basic human rights، خواتین اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم تھیں. were deprived of، یہ یاد رکھیں deprive کے ساتھ preposition of آتا ہے، محروم ہونا کسی چیز سے، یہ بھی past indefinite کا past voice ہے. and even in some cases، اور حتیٰ کہ بعض صورتوں میں نیو بورن گرلز ور buried alive، نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ بھی past indefinite tense کا passive voice ہے. orphans were subject to exploitation، یتیموں کا استحصال کیا جاتا تھا یا یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی یا بدسلوکی کیے جانے کا ایک ذریعہ تھے. اب یہ تینوں میں آپ دیکھیے استحصال یا بدسلوکی ایک ہی چیز ہے، اور استحصال کا جو مطلب ہوتا ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یا کسی پر ظلم کرنا. اینڈ آفن لیفٹ وداؤٹ کیئر اور پروٹیکشن، اور انہیں اکثر بغیر دیکھ بھال یا تحفظ کے چھوڑ دیا جاتا. پاسٹ انڈیفینٹ پیسو وائس. سلیوری واز وائڈ اسپریڈ، غلامی عام تھی، یعنی وائڈ اسپریڈ کا اگر لفظی مطلب لیں تو دور تک پھیلی تھی، وہ زیادہ مناسب نہیں رہے گا، یہاں پہ آئے گا غلامی عام تھی.
and slaves were considered subhuman with no rights or legal recognition. اور غلاموں کو بغیر حقوق یا قانونی شناخت کے انسانوں سے بدتر سمجھا جاتا تھا. یہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ کا پیسو وائس ہے. ان دس انوائرمنٹ، اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹروڈیوسڈ سویپنگ ریفارمز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع اصلاحات متعارف کروائیں، انٹروڈیوسڈ متعارف کروائیں، اور یہ پاسٹ انڈیفینٹ کا ایکٹیو وائس ہے. بیسڈ آن پرنسپلز آف ہیومن ڈگنیٹی، جن کی بنیاد انسانی عظمت، جسٹس، انصاف اینڈ مرسی اور رحم دلی کے اصولوں پر تھی. پیرا نمبر 3، حضرت محمد teachings fundamentally altered the status of women in Arabian society. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے بنیادی طور پر خواتین کی حیثیت کو عرب معاشرے میں تبدیل کر دیا. فنڈامنٹلی بنیادی طور پر، آلٹرڈ تبدیل کر دیا. He emphasized spiritual and moral equality of men and women as stated in Quran. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی روحانی اور اخلاقی مساوات پر زور دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے. اسپرچول، روحانی، emphasized، زور دیا. او ہیومن کائنڈ surely، اے بنینو انسان یقیناً، we have created you from a single pair of male and female، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے. یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا ایکٹیو وائس ہے، اور اسٹوڈنٹس یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ آیت کا ترجمہ ہے. اس کے ترجمے میں ہم ایک نقطے کی، ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں کر سکتے، ورنہ آیت کا ترجمہ بدل جائے گا اور وہ ٹرانسلیشن مکمل طور پر کاٹ دی جائے گی. اینڈ میڈ یو انٹو ٹرائبس اینڈ فیملیز، اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنا دیے ہیں. سو دیٹ یو مے نو ون another، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو. Surely the noblest, most honorable of you in God's sight is the one best in piety, righteousness and reverence for God. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، نیکوکار اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہے. بیٹا یہاں پہ دیکھیے، پائٹی پرہیزگار، رائٹیسنس جو ہے نیکوکار، یا رائٹیس نیکوکار، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ریورنس، ٹھیک ہے، فار گاڈ، اللہ کے لیے خوف رکھنا. Surely God is all knowing, all aware، یقیناً خدا سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. بیٹا یہاں دیکھیے گا کہ جیسے میں آپ کو ایک ترجمے کے اندر یا کا لفظ استعمال کرتا ہوں، تو جب کوئی مشکل ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو میں یا جب کہتا ہوں تو آپ یعنی دونوں میں سے ایک کو فالو کر سکتے ہیں. ہی گرانٹیڈ ویمن لیگل رائٹس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو وہ قانونی حقوق عطا فرمائے which were unheard of in many societies at that time، جو اس وقت کے بہت سے معاشروں میں نامعلوم تھے، یا جن کے بارے میں اس دور کے کئی معاشروں میں علم نہیں تھا. انڈر اسلامک لا، اسلامی قانون کے تحت ویمن ور گیون بیسک ہیومن رائٹس، خواتین کو بنیادی انسانی حقوق دیے گئے جو درج ذیل ہیں. اے آن اینڈ انہیرٹ پراپرٹی، جائیداد کی ملکیت اور وراثت. قرآن مینڈیٹڈ رائٹس آف انہیریٹنس فار ویمن ایز، قرآن کریم نے خواتین کے لیے
وراثتی قوانین کو یوں لازمی قرار دیا، مینڈیٹڈ لازمی قرار دیا. فار دا میل ہائرس از اے شیئر آؤٹ آف وٹ پیرنٹس اینڈ دا نیئر کنڈرڈ لیو بیہائنڈ. مرد ورثہ کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. اینڈ فار دا فیمیل ہائرس از اے شیئر آف وٹ پیرنٹس اینڈ نیئر کنڈرڈ لیو بیہائنڈ. اور خواتین ورثہ کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. ویدر اٹ بی لٹل اور مچ، چاہے یہ کم یا زیادہ ہو. اسٹوڈنٹس یہ دیکھیے اٹ کے بعد یہاں بریکٹ پہ انہیریٹنس لکھا ہے. یہ انہیریٹنس آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وراثت، یعنی اٹ سے مراد یہاں پر وراثت ہے، لیکن ٹرانسلیشن میں اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم نے ٹرانسلیشن میں اس کو نہیں بتایا گیا. A share ordained by God، یہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے. ordained مقرر کردہ. پیج 3 سورہ نساء ensuring they could inherit from their fathers, husbands and children. سورہ نساء اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ اپنے والد، خاوند اور بچوں کی جائیداد سے حصہ پا سکیں یا وراثت پا سکیں. بی consent to marriage، شادی کے لیے رضامندی. women could no longer be forced into marriage، خواتین کو اب شادی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم emphasized، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا that women's consent was a necessary condition for a valid marriage، کہ ایک صحیح نکاح کے لیے خاتون کی رضامندی لازمی شرط تھی. بیٹا یہ جو کنڈیشن ہے اس کا مطلب شرط ہے. سی ڈائیورس اینڈ مینٹیننس، طلاق اور نان نفقہ. اسلام انٹروڈیوسڈ رولز regarding fair treatment of women in divorce, including financial support. جی بیٹا اس کے با محاورہ ترجمے کو اس طرح غور سے سماعت فرمائیے اور آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے. اسلام نے طلاق کے حوالے سے مالی معاونت سمیت منصفانہ اصول متعارف کروائے. قرآن ٹیلز، قرآن پاک میں ارشاد ہے likewise there should be a provision for the divorced women according to customary good and religiously approvable practice as a duty upon God revering wives. اس طرح طلاق یافتہ خواتین کے لیے معروف اور مذہبی طور پر پسندیدہ طریقے کے مطابق نان نفقہ فراہم کرنا چاہیے. یہ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگاروں پر ایک فریضہ ہے. اسٹوڈنٹس یہاں دیکھیے میں نے اب اس کو چھوٹے پیسز میں کر کے نہیں کیا بلکہ اس پوری آیت کا ترجمہ جو ہے میں نے یک لخت جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. تو آپ نے ایز اٹ از اس کو یاد کر لینا ہے، کیونکہ جو آیات کا ترجمہ ہوتا ہے یا جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس کو بعض اوقات اس کے اوپر تمام جو ٹرانسلیشنز کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کو ایز اٹ از امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کی آسانی کے لیے جو ہے یہ بامحاورہ ترجمہ یک لخت کر دیا گیا ہے. ڈی ایجوکیشن اینڈ نالج، تعلیم اور علم. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encouraged pursuit of knowledge for both men and women. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مردوں اور عورتوں کے حصول علم کی حوصلہ افزائی کی. He said، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا seeking knowledge is obligatory upon every Muslim، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. پیرا نمبر 5 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم also redefined the role of women in family and society. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے خاندان اور معاشرے میں کردار کو از سر نو تشکیل دیا
یا خواتین کے کردار کی افسر نو وضاحت فرمائی. یہ دونوں طرح ٹھیک ہے. His matrimonial life served as an example of mutual respect and partnership. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی نے باہمی احترام اور شراکت داری کی ایک مثال پیش کی. میوچل رسپیکٹ ہوتا ہے بیٹا باہمی احترام، اور پارٹنرشپ کہتے ہیں شراکت داری. He involved women in public matters. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو عوامی معاملات میں شامل فرمایا یا شامل کیا. Involved شامل کیا، public matters عوامی معاملات. Allowing them to voice their opinions اپنی آراء کا اظہار کرنے. پارٹیسپیٹ ان ٹریٹیز معاہدوں میں حصہ لینے. بیٹا پارٹیسپیٹ حصہ لینا اور ٹریٹیز معاہدے ایگریمنٹس. اینڈ ایون سرو ان کمبیٹ وین نیسیسری اور حتیٰ کہ جنگوں میں حصہ لینے کے لیے جب ضروری ہو اجازت دی. پیرا 6 Orphans were very helpless in the time before Islam. یتیم اسلام سے پہلے اس وقت بڑے بے بس تھے یا بڑے بے سہارا تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا those who care for orphans وہ لوگ جو یتیموں کی کفالت کریں گے. care for کفالت کرنا یا دیکھ بھال کرنا. will be close to him in paradise وہ جنت میں ان کے قریب ہوں گے. Through his teachings and actions اپنی تعلیمات اور اعمال کے ذریعے he encouraged people to treat orphans with love, respect and kindness. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں سے محبت، عزت اور شفقت سے پیش آنے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی. The Quran tells people again and again قرآن پاک بار بار لوگوں سے فرماتا ہے to be kind and fair to orphans کہ یتیموں کے ساتھ محبت اور انصاف سے پیش آئیں. They give food وہ کھانا کھلاتے ہیں. However great be their need for it باوجود اس کے کہ خود انہیں اس کی ضرورت ہو. With pleasure to the destitute خوشی کے ساتھ محتاجوں. And to orphan and to captive اور یتیموں اور قیدیوں کو. اسٹوڈنٹس اس کا بامحاورہ ترجمہ آیت کا اب کچھ اس طرح سے ہوگا. وہ خوشی سے محتاجوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ خود انہیں اس کی کتنی ضرورت ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم established strong ethical and legal frameworks for the protection of orphans. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے تحفظ کے لیے مضبوط اخلاقی اور قانونی خاکہ جات قائم کیے. established قائم کیے. فریم ورک خاکہ جات بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لاہ عمل بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے. اے گارڈین شپ ود اکاؤنٹیبلٹی سرپرستی یا کفالت احتساب کے ساتھ. دوز ہو ٹک چارج آف آرفن چلڈرن وہ لوگ جو یتیم بچوں کی کفالت کرتے تھے یا وہ لوگ جنہوں نے یتیم بچوں کی کفالت کی. یہ دونوں صورتوں میں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ایکٹیو وائس ہے. were held accountable for their treatment and the use of their wealth ان کے ساتھ برتاؤ اور ان کی دولت کے استعمال کے بارے میں جواب دہ ٹھہرایا گیا. اب دیکھیے جو پہلا اس کا پارٹ تھا وہ ایکٹیو میں تھا، ساتھ ہی دوسرا پارٹ پاسٹ انڈیفینٹ کا پیسو وائز ہے. یہ بہت اچھی اگزامپل ہے آپ کو ایکٹیو اور پیسو کا فرق سمجھنے کے لیے. دا قرآن سیز قرآن پاک میں ارشاد ہے کیئر فار اینڈ ٹیسٹ دا آرفنز ویل یتیموں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو اور جانچو. یہاں پر ٹیسٹ کا مطلب ہے چیک، جانچو.
until they reach the age of marriage, जब तक कि वो शादी की उम्र को ना पहुंच जाएं, then you find them to be mature of mind, तब तुम्हें वो ज़हनी तौर पर पुख्ता लगें या तब तुम उन्हें ज़हनी तौर पर समझदार पाओ तो हैंड ओवर देम टू देयर प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद उनके हवाले कर दो, हैंड ओवर हवाले करना। एंड डू नॉट कंज्यूम इट बाय वेस्टफुल स्पेंडिंग, और इसे फजूल खर्ची में खर्च मत करो, नॉर डू सो इन हेफ फेयरिंग, और ना ही इस खौफ से ऐसा करो तेजी के साथ, दोबारा देख लीजिए, और ना ही इस खौफ से उजलत में या तेजी से ऐसा करो, एंड दे विल कम ऑफ एज एंड सो टेक इट ओवर, और वो बड़े हो जाएंगे और अपना माल वापस ले लेंगे या इसे वापस ले लेंगे। जब मैं या कहता हूं तो आप वो दोनों जो मैंने ट्रांसलेशंस करवाई होती हैं आपकी आसानी के लिए की जाती हैं ताकि आपको जो आसान लगता है आप उसको अपना लें। If the guardian is rich enough that he can support himself and his family, अगर सरपरस्त इतना दौलतमंद है कि वो अपनी और अपने खानदान की कफालत कर सके, let him abstain from his ward's property, तो उसे चाहिए कि वो अपने ज़ेरे कफालत या यतीम के माल से परहेज करे। अब देखिए ये वर्ड्स जो है ये अपॉस्ट्रोफी एफ है यहाँ पर और इसका मतलब है ज़ेरे कफालत या यतीम। बट इफ ही इज पुअर, लेकिन अगर वो गरीब है, let him consume thereof in just and reasonable manner, तो वो उसमें से मुनसिफाना और मुनासिब अंदाज से खर्च कर सकता है। मैनर अंदाज, रीजनेबल मुनासिब या माकूल। When you hand their property over to them, जब तुम उन्हें उनका माल हवाले करो, let there be witnesses on their behalf, तो उनकी जगह पर गवाह मुकर्रर कर लिया करो या गवाहान मुकर्रर कर लिया करो, ये ज्यादा बेहतर है। God suffices, अल्लाह ही काफी है, as one who reckons and settles the accounts of his servants, जो के अपने बंदों का हिसाब लेने वाला और तय करने वाला है। या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जो अपने बंदों का हिसाब लेता है और तय करता है। बेटा रेकन्स यहाँ पे हिसाब लेता है, सेटल्स तय करता है। अब सर्वेंट्स का लफ्जी मतलब यहाँ गुलामों के माने में नहीं आएगा, मुलाजमीन नौकरों के माने में नहीं आएगा, बल्कि बंदों के माने में आएगा या मखलूक के माने में आएगा। बी, प्रोहिबिटेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल से ममानियत। प्रोहिबिटेशन ममानियत, एक्सप्लॉयटेशन इस्तेहसाल यानी किसी की मजबूरी से फायदा उठाना। मिसयूजिंग और ग्रैबिंग ऑफ एन ऑर्फन्स प्रॉपर्टी वाज डिक्लेयर्ड अ मेजर सिन, यतीम के माल को नाजायज इस्तेमाल करने या कब्जा करने को गुनाहे कबीरा करार दिया गया या बड़ा गुनाह करार दिया गया। ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। कुरान वार्न्स, कुरान पाक खबरदार करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस है। Surely those who consume the property of orphans wrongfully, यकीनी तौर पर वो लोग जो यतीमों के माल का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। Certainly they consume a fire in their bellies, बेशक वो अपने पेटों में आग भरते हैं, bellies पेट। And soon they will be roasted in a blaze, और अनकरीब उन्हें जलती हुई आग में तपाया जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और अनकरीब वो भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे। The like of which you have never seen, उस तरह की आग
جو تم نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی. اینڈ دا ڈگری آف ہوف انٹینسٹی none knows except اللہ. اور اف کی حرارت کی وہ شدت جو اللہ کو معلوم ہے وہ کسی اور کو نہیں معلوم، یا جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا ہے. یا بیٹا اس کو آسان لفظوں میں یوں ٹرانسلیٹ کر لیں، اور ایسی حرارت جس کی شدت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. سی انکریجمنٹ آف کیئر، دیکھ بھال کی حوصلہ افزائی. ہی پیس بی اپون ہم اسٹیٹڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، I and the one who looks after an orphan will be together in paradise like this. جو ایک یتیم کی کفالت کرے گا جنت میں اور وہ ایک دوسرے کے اس طرح سے قریب ہوں گے. And held up two fingers to illustrate closeness. اور قربت کی وضاحت کرنے کے لیے دونوں انگلیوں کو قریب کیا یا دونوں انگلیوں کو اکٹھا کیا. پیرا نمبر 8. Through his صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریفارمز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم not only protected orphans legally، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یتیموں کی قانونی طور پر حفاظت فرمائی but also elevated their status within the community، بلکہ ان کے مقام کو معاشرے میں بلند فرمایا. Now taking care of them is recognized as a noble and rewarding act. ان کے عمل کو نیک اور اجر و ثواب والا مانا جاتا ہے. ریکگنائزڈ مانا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے بھی کر سکتے ہیں. پریزنٹ انڈیفینٹ پیسو وائس ہے. پیرا 9. ون آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسٹ ٹرانسفارمیٹیو کنٹریبیوشن ٹو سوسائٹی was his صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم approach to slavery. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ انقلابی خدمات میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلامی کے بارے میں طریقہ کار تھا. اسٹوڈنٹس اب یہاں دیکھیے گا، موسٹ ٹرانسفارمیٹیو، سب سے زیادہ انقلابی. ٹھیک ہے، یہ ٹرانسفارم ہوتا ہے بیسیکلی تبدیل کرنا. انقلابی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، سب سے زیادہ تبدیل کرنے والی بھی کہہ سکتے ہیں، یا بدلنے والی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کنٹریبیوشن خدمات. اور یہاں پر جو اپروچ ہے، اپروچ کا مطلب طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے، سوچ بھی ہو سکتا ہے، رویہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بیٹا آپ کو مختلف جو میننگز بتائے جاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ کے اسکول میں ہو سکتا ہے کہ جیسے میں آپ کو یہ ٹرانسلیٹ کروا رہا ہوں، آپ کے اسکول میں یا آپ کے جہاں بھی آپ کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر ایک ڈفرینٹ، تو آپ سوچیں گے کہ شاید سر نے غلط ٹرانسلیشن کروائی ہے، اس لیے آپ کو اس کے پاسبل میننگز بھی بتا دیے جاتے ہیں. While slavery was a deeply entrenched institution in Arabia and across the world، گرچہ غلامی عرب اور دنیا بھر میں ایک مضبوط ادارہ بن چکی تھی، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم initiated reforms that gradually undermined its foundation. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی اصلاحات شروع کی جنہوں نے آہستہ آہستہ اس کی بنیادوں کو کمزور کر دیا. انیشیٹڈ بیٹا مطلب ہوتا ہے کوئی شروع کیا، آغاز کیا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد فاؤنڈیشنز بنیادیں، انڈرمائنڈ کمزور کر دیا. پیرا نمبر 10. rather than an abrupt abolition which could have caused severe economic and social upheaval. اچانک غلامی کے اختتام کی بجائے، دیکھیے ایبولش ہوتا ہے ورب ختم کرنا، اور ایبولیشن یہاں پہ مراد ہے اختتام، ناؤن ہے یہ، جو کہ شدید معاشی اور سماجی انتشار کا باعث بن سکتا تھا. could have caused
caused یہاں پہ باعث بن سکتا تھا. اسلام introduced measures that promoted emancipation, human dignity and equality. اسلام نے ایسے اقدامات متعارف کروائے جنہوں نے آزادی، انسانی وقار اور مساوات کو فروغ دیا. یہاں پر ایمینسپیشن آزادی کے لیے آئے گا. اسی طرح سے میئرس اقدامات. اے انکریجمنٹ آف فریئنگ سلیوز، غلاموں کو آزاد کرنے کی حوصلہ افزائی. Freeing slave was regarded as a highly virtuous act and an expiation for various sins. غلاموں کو آزاد کرنا ایک نہایت نیک عمل اور گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے، اور مختلف گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے. بیٹا یہاں پر ایکسپیشن کفارہ، ویریس مختلف، اور اس کے علاوہ ورچوس نیک. دا قرآن ایکسپلینس اٹ از فریئنگ آف آ بانڈس مین، بریکٹ میں دیکھیے، آ سلیو اور آ کیپٹیو، اور فیڈنگ آن آ ڈے آف پرائیویشن، اینڈ آرفن نیئر آف کن، اور پور wretch in misery, and being besides of those who believe and exhort one another to patience and exhort one another to pity and compassion. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے یہ ایک غلام یا قیدی کو آزاد کرنے کا عمل ہے. بانڈ مین یہاں پر قیدی یا غلام کے معنی میں آ سکتا ہے. یا تنگی کے دن کسی قریبی رشتہ دار کو یا کسی نہایت محتاج یا مصیبت زدہ غریب کو کھانا کھلانا، اور پھر ان لوگوں میں شامل ہونا جو ایمان لائے اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو رحم و شفقت کی نصیحت کرتے ہیں. دوز آر دے، یہ وہ لوگ ہیں، who are the people of happiness and prosperity، جو خوشی اور مسرت حاصل کرنے والے ہیں. who will be given their records in their right hand on judgment day، جنہیں روز قیامت ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. فیوچر انڈیفینیٹ کا پیسو وائز ہے یہاں، ریکارڈز اعمال نامے، ججمنٹ ڈے روز قیامت. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم freed many of his صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم on slaves and encouraged others to do the same. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سے غلاموں کو آزاد کیا اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی. بی ایکویلٹی اینڈ ہیومن ٹریٹمنٹ، مساوات اور انسانی سلوک. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم instructed the Muslims to treat their slaves like brothers. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے غلاموں سے بھائیوں کی طرح کا سلوک کریں. Your slaves are your brothers، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. Feed them with what you eat، انہیں وہی کچھ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو. And clothe them as you clothe yourselves، اور انہیں ویسے ہی کپڑے پہناؤ جیسے کہ تم خود پہنتے ہو. C legal rights and protections، قانونی حقوق اور تحفظات یا حفاظت. Slaves were guaranteed legal protection، غلاموں کو قانونی تحفظ کی ضمانت دی گئی. Their mistreatment was prohibited، ان کے ساتھ بدسلوکی کو منع کیا گیا. And they had the right to earn their freedom through a contract مکاتبہ، اور انہیں ایک معاہدے مکاتبہ کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کرنے کا حق تھا. ڈی انٹیگریشن اینڈ لیڈرشپ، باہمی میل جول اور قیادت. ون آف دا موسٹ پاورفل ایگزامپل از حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ.
a former slave who became the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's muazzin and a prominent sahabi. اس کی سب سے زیادہ با اختیار مثالوں میں سے ایک مثال حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. بیٹا یہاں موسٹ پاورفل سب سے زیادہ طاقتور بھی ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ با اختیار، مناسب لفظ با اختیار ہے، جو پہلے ایک غلام تھے لیکن بعد میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک نمایاں صحابی بنے، پرومیننٹ نمایاں یا ممتاز. His رضی اللہ تعالیٰ عنہ's life symbolizes Islam's commitment to racial and social equality. ان کی زندگی اسلام کے نسلی اور سماجی مساوات کے عزم کی علامت ہے. سمبلائزز علامت ہے، کمٹمنٹ عزم، ریشیل نسلی. پیرا نمبر 11. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reforms were not mere policies, they were part of a broader vision for a just and compassionate society. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات محض اصول نہیں تھے بلکہ ایک منصفانہ اور انسانی ہمدردی پر مبنی معاشرے کے لیے وسیع تر سوچ یا نظریے کا حصہ تھے. بیٹا ویژن جو ہے سوچ کو بھی کہہ سکتے ہیں، نظریے کو بھی کہہ سکتے ہیں. His صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's emphasis on توحید, belief in the oneness of Allah was inseparable from a belief in the human brotherhood. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے تاکید انسانی بھائی چارے کے عقیدے سے الگ نہیں تھی. انسیپریبل الگ. By raising the status of women, protecting orphans and guaranteeing dignity to slaves, he sallallahu alaihi وآلہ وسلم laid the foundation for a civilization that valued human right and moral responsibility. خواتین کا مقام بلند کر کے، یتیموں کی حفاظت کر کے اور غلاموں کو عزت دے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو انسانی حقوق اور اخلاقی ذمہ داری کو اہمیت دیتی تھی. پیرا نمبر 12. His صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's last sermon during the farewell pilgrimage is a timeless charter of equality and justice. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع مساوات اور انصاف کا ایک دائمی منشور ہے. بیٹا یہ ٹائملیس، دائمی سے مراد ہمیشہ رہنے والا، اگر آپ دائمی مشکل لگتا ہے تو ہمیشہ رہنے والا بھی کر سکتے ہیں، اور چارٹر منشور. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proclaimed، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، all mankind is from Adam and Eve، تمام انسان حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہیں. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have superiority over an Arab. کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. superiority فضیلت بالادستی. A white has no superiority over a black, nor does a black have superiority over a white, except by piety and good action. کسی گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل ہے. superiority برتری ماں سوائے تقوی اور نیک عمل کے. پائٹی تقوی یا پرہیزگاری. پیرا نمبر 13. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریفارمڈ دا ہول سوسائٹی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے معاشرے کی اصلاح کی. ریفارمڈ اصلاح کی، دا ہول پورا. ان این ایج ویئر فیئرنیس واز لیکنگ، ایک ایسے دور میں جہاں انصاف ناپید تھا، لیکنگ فقدان تھا یا کمی تھی یا ناپید تھا.
He sallallahu alaihi wa wasallam brought forward a vision rooted in justice, mercy and equality. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف، رحم اور مساوات پر مبنی نظام پیش کیا. His sallallahu alaihi wasallam's reforms in favor of women, orphans and slaves were not only progressive for his sallallahu alaihi wasallam's time but also remain relevant even today. عورتوں، یتیموں اور غلاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات نہ صرف اس دور کے لحاظ سے جدید یا ترقی پسند تھیں، پروگریسو جدید بھی کہہ سکتے ہیں، ترقی پسند بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ آج کے دور کے لحاظ سے بھی اہم ہیں یا بلکہ آج بھی اہمیت رکھتی ہیں. تھرو ہز صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگس اینڈ ایکشنز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اعمال کے ذریعے ہی صلی اللہ علیہ وسلم improved the lives of women, orphans and slaves. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، یتیموں اور غلاموں کی زندگی کو بہتر بنایا. His صلی اللہ علیہ وسلم's message encouraged people to live with honesty, care for others and follow the path of righteousness. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نے لوگوں کو ایمانداری، دوسروں کی دیکھ بھال اور نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی. انکریجڈ یہاں پہ آئے گا، ترغیب دی. His صلی اللہ علیہ وسلم's reforms continue to guide and inspire millions around the world to build a just and پیسفل سوسائٹی. آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتی ہیں. یہاں پر انسپائر حوصلہ افزائی کرنے کے معنی میں آئے گا. انسپائر کا ویسے مطلب ابھارنا بھی ہوتا ہے. تاکہ ایک منصفانہ اور پرامن معاشرہ قائم کیا جا سکے.